لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دن اور رات بنائے اور اس نظام کو اس نے چلایا ہے. جیسے پیدا کرنے کے وقت میں اس کو اس پر کامل قدرت حاصل تھی، آج بھی ہر دن ہر رات اس کے امر سے آتی ہے، اس کے امر سے جاتی. ہر دن کا آنا اس کے امر سے ہے، ہر دن کا جانا اس کے امر سے ہے، ہر رات کا آنا اس کے امر سے ہے اور ہر رات کا جانا اس کے امر سے ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون یأتیکم بلیل افلا تسمعون یأتیکم بالنہار افلا تسمعون. دیکھو رات رات ہو دن نہ بنائے، کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لے کے آئے؟ اور دن کو دن برقرار رکھے رات نہ لائے تو کون ہے جو رات لے کے آئے جس میں انسان سکون پکڑتا ہے؟ دیکھتے نہیں؟ نظام ہے اس کی قدرت سے اس نے بنایا ہے اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو چلاتا ہے.
وہ اس نظام کا محتاج نہیں، یہ نظام اس کا محتاج ہے۔ دن رات خدا کو بنانے والے نہیں، اللہ دن رات کا بنانے والا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کے بنانے والے نہیں، اللہ ان سورج اور چاندوں کو بنانے والا ہے۔ جتنی کائنات میں جو کچھ نگاہوں میں ہے یا نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ اللہ کے امر میں جھکڑا ہوا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہر چیز میں امر اس کا چلتا ہے، ہر چیز میں روح اس نے ڈالی ہے، ہر چیز پر قبضہ قدرت اس کا ہے۔ یہ سب مخلوق ہے، وہ اس سب کا خالق اور بنانے والا ہے۔ عبادت کے لائق وہی، سجدے کے قابل وہی، اعتماد اور بھروسے کے اعتبار سے وہی ذات ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی اعتماد کی جگہ نہیں، الہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ذات نے اپنی پہچان، اپنی تک رسائی اور اپنی بندگی کے طور اور طریقوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ رسولوں اور کتابوں کا مقصد، پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آ کر مجھے سجدہ کرو۔ قیامت کے دن قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک۔ یہ جو یسوع مسیح کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پوجنے کے اعتبار سے عیسائیوں نے جو کچھ گڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بیزار ہیں۔ قیامت میں اللہ پاک کہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا مجھے میری ماں کو پوجو، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس سے زیادہ کوئی بات ان سے نہیں کی۔ اور اے اللہ جب تک میں ان میں رہا تجھے پتہ ہے، جب تو نے مجھے اٹھایا تجھے اس کا بھی پتہ ہے، اس کے بعد جو کچھ کیا اس کا بھی تجھے پتہ ہے۔ تو ہر پیغمبر نے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکایا، اللہ کے ساتھ جوڑا۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر کو سجدگاہ نہیں بنانا، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، ساری کائنات کے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور سارے نبیوں کے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی بعثت سراپا رحمت تھی، رحمت تو سب نبیوں کے اندر تھی، لیکن اللہ نے کسی نبی کو اتنے بڑے اعزاز سے سرفراز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خلق کو، ہر عادت کو، ہر اخلاق کو، ہر کردار کو، ہر بات کو اللہ نے بڑا عظیم بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سراپا رحمت بنا کے بھیجے۔ وانک لعلی خلق عظیم، یہ مرتبہ اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ جنت میں کاٹھی آدم علیہ السلام کی ہوگی، حسن یوسف علیہ السلام کا ہوگا، آواز داؤد علیہ السلام کی ہوگی، قوت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اخلاق محمد رسول اللہ والے ہوں گے، اخلاق محمد رسول اللہ والے ہوں گے۔
اللہ نے آپ کو وہ بلند کردار عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کی صفات کے آپ جامع ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے سب سے بالا تر ہیں، سب سے فائق ہیں، سب سے اونچے ہیں۔ دنیاوی طور پر آپ کی محنت کا میدان ساری دنیا اور وقت سب سے کم 23 سال، لیکن دھرتی پر کوئی چیز ایسی نہیں جس تک محمد رسول اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یہ شرف کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، روئے زمین آپ کی میدان نبوت کی محنت نہیں ہے، آپ ابو الانبیاء ہیں، ابو البشریت ہیں، آپ سب کے ابا ہیں، لیکن پوری دھرتی کو آپ علیہ السلام کے نبوت کا میدان اللہ نے نہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انبیاء کی ایک لمبی فہرست آپ کی ذریت میں شامل ہے، لیکن آپ کو بھی کافۃ للناس کا خطاب نہیں ملا۔ آپ محدود زمانے، محدود وقت، محدود قوموں کے اندر تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن اور انس، خشک و تر، رطب و یابس، روئے زمین کی ہر چیز کا نبی بنا کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ جو توحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کسی پیغمبر نے وہ توحید تو سب کی ایک تھی، لیکن سکھانے کے انداز کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر توحید سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اب قیامت تک مایوس ہو چکا اس بات سے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہوگی۔ جزیرہ عرب پاک ہو گیا شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب شرک کی کوئی صورت وہاں باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت فرمائی، آپ نے بھی لوگوں کو اس بات کی دعوت دی، اس طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان بہت وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں۔ معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے اور وہ لمبی بے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، میرے حبیب میرے لیے کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ مکالمہ ہے وہ عرش پر اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان، یہ مکالمہ ہے، اس کے استحضار کے ساتھ یہ تحیات پڑھا کرو، یہ مکالمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حکایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جا بجا یا فرعون یا حامان یہ الفاظ کہے نا، تو کیا ہم کھڑے ہو کے یا فرعون یا حامان پکارنا شروع کہ قرآن میں آئے؟ ہر چیز کو اس طور پر نہیں لیا جاتا، بات کو سمجھا جائے۔ یہ مکالمہ ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کی بات چیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب میرے لیے کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ جو کچھ ہے تیرا ہے، میرا کیا ہے؟ عاجزی لے کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں یہ چیز نہیں، وہ لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھو پیغمبر صالحین میں سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے قربان، آپ کی رحمت کے قربان ماں کیا رحمت رکھتی ہوگی، ماں کی کیا رحمت ہوگی۔ ماں باپ مر جائیں تو تب بھی قبر سے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو مرنے کے بعد بھی قبر سے اپنی اولاد کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں، وہ انقطاع نہیں ہوتا۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ چھوٹ گیا، جی چلو جی نیک تو نیک ہے، برا برا ہے۔ اس کے یعنی باقاعدہ شواہد ہیں اور دلائل ہیں۔
جو شخص ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے اللہ جل شان اس کو فرمانبرداروں میں لکھ لیتے ہیں. یہ قبر پہ جانا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی قبر پہ کیوں گئے؟ حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ کیوں گئے؟ یہ مائیں تھیں، حضور نے سکھایا. جنت البقیع میں گئے، سلام کیا. وہ اپنی جگہ پر بیس. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی رحمت کیا ہوگی. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے. جنرل صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، صدر صاحب ہوں، آپ اس کے پاس جائیں آپ کو سب کچھ بھول جائے گا. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میری فیکٹری، میرا کارخانہ، میرا گھر، میری نوکری، میرا فلاں. آپ اپنی چاہتوں کی لسٹ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، جنرل صاحب، فلاں صاحب کو پکڑاؤ گے. آپ اپنے گھر کا پوچھو گے، اپنے گھر کی فکر کرو گے، اپنی ذات کی فکر کرو گے، اپنی قوم کی کرو گے، اپنی برادری کی کرو گے. قربان صدقے محمد رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، دھرتی کی ہر چیز آپ پر قربان ہو. آپ کی رحمت کا کیا ٹھکانا؟ آپ نے وہاں پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا. علماء لکھتے ہیں السلام علینا، حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین کو الگ کیا. نیکوکار بندوں پر تو اللہ کا سلام ہے اور نیکوکار سارے کے سارے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. اور پیغمبر اعظم، مخبر صادق، سید الثقلین والفریقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کے اعلیٰ درجات پر، جب انبیاء کے امام صالحین کیا، لیکن آپ نے السلام علینا فرمایا. اس علینا کے دامن میں تمام امت کے گناہگاروں کو سمیٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبہ رسالت اور نبوت سے نیچے آ کر اپنی پوری امت کے گناہگاروں کو اپنے ساتھ اپنی دامن رحمت میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے حضور کی رحمت، اس کو سمجھیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو لینے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ انزلت علیہ. اس پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس پیر کے دن مجھے رسالت ملی، اس پیر کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. اس کے شکرانے میں میں روزہ رکھتا ہوں. اور آپ کو شاید تھوڑا بہت سد بدھ ہو، ویسے ہوتی نہیں ہے. یہ امید یا بس ہے، یہ امید یا بس ہے کہ ہم کہیں سد بدھ ہو. سد بدھ تو ہے ہی نہیں ہے، خلاص ہے ہر چیز سے، لیکن سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. غضب یہ ہے ایک آدمی نہ سمجھ ہو تو سمجھ جائے، ایک ہے کہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے. یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے. حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی، پیر کے دن مجھ پر قرآن اترا، مجھ پر وحی آئی. اس شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. پیر کا دن اختصاص کے ساتھ ہے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے میں ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جائے. اور جس طور پہ حضور نے منائی اس طور پہ منائی جائے. اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید، جس دن عید ہو اس دن روزہ. حضور نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ گناہ ہے. عید کے دن جب روزہ ہوگا تو عید نہیں، عید ہوگی تو روزہ نہیں. پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، لہذا عید نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے. کدووں کے باغ میں کدووں کو سمجھانا، کدو کا کام. حالانکہ کدو ویسے کنزین کو کہتے ہیں، کدو کنزین کو کہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے امام دیربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کدو کا تیل دماغ کو تیز کرتا ہے. میرے محترم دوستو، حضور نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی، پیر کے دن مجھ پر قرآن اترا. اس خوشی میں میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں.
حضور نے رکھا, حضور نے کسی سے نہیں کہا, حضور اپنی ذات کے لیے کسے نہیں کہتے. عاشورہ کا روزہ یہود نے رکھا, حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہوئے, شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, ہم بھی اتباع میں رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی, ہم زیادہ حقدار ہیں ان کا روزہ رکھے. پوری امت کو حکم دیا عاشورہ کا روزہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو جائیں, حضور شکرانے میں اس کو بھائی کہہ کے اس کے روزے کو پوری امت کے لیے عام کریں. خود اپنی پیدائش پر خود روزہ رکھے, امت سے نہیں کہا. لیکن کیا امت اتنی کدو ہے کہ وہ نہ سمجھے کہ پیر کو روزہ رکھا جائے؟ بولو, نہیں سمجھے. اگر حضور سے تعلق ہے, حضور کے نقش قدم پہ چلو, حضور کے ساتھ نسبت ہے تو حضور کی پیروی کرو, حضور سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ چلو. اس لیے کہ ہر محبوب اپنے محبوب کی چاہت کو دیکھ کے چلتا ہے. امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوست کی پہچان کیا ہے؟ دوست کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوست وہ ہے کہ جو دوست کے کہنے سے پہلے اس کی چاہت کو پورا کر لے. دوست کون ہے؟ دوست کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے, دوست کو کہنے کی ضرورت پڑی, دوستی کچی ہے. دوست کی ایک چاہت ہے, اس کے دل میں آئی, دوست وہ ہے کہ اس دل کی چاہت کو سمجھ جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, لیکن کیا حضور نے نہیں کہا؟ حضور نے ایک چاہت کا اظہار کیا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں, تو کیا ہم نہیں روزہ رکھیں؟ اور نیت تو کرو. ہاں, شربتیں پینے کے بڑے ماہر ہیں, بریانیاں کھانے, حلیموں کو اڑانے کے لیے تو ہم بڑے اتباع اور پیروی کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا, اور حلوے کی دکانوں پہ جو ہے نا رش ہو جاتا ہے. روزہ حضور کو پسند تھا, اس پہ کوئی نہیں آتا, پیٹ کو کاٹنے پہ کوئی نہیں آتا, جسم کو گرانے پہ کوئی نہیں آتا. راتوں کو حضور کا رونا, آنسو بہانا قرآن کہتا ہے حضور کا محبوب تھا. کتنے ہم میں سے رونے والے؟ ہاں, کتنے رونے والے؟ کتنے رونے والے؟ تو میرے محترم دوستو, المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منه, جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا وہ اسی میں اٹھایا جائے گا, اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دیکھو ایک آدمی عیسائی نہیں ہے لیکن وہ صلیب لٹکاتا ہے, عیسائیوں کی شکل و صورت بناتا ہے, عیسائیوں کے طریقے پہ چلتا ہے. عیسائی نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, لیکن طریقہ وتیرہ عیسائیوں کا. تو قیامت کے دن عیسائیوں میں اٹھایا جائے گا, چاہے یہ کچھ سجدہ ریز کیوں نہ ہو. اور اس پر حضرت شیخ ہمارے مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور کتابوں میں نے پڑھا ہے. میں اس تفصیل میں جاؤں گا, مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ فرانس کا ایک غیر مسلم اور بیت اللہ, کعبہ, مکہ معظمہ کا ایک شیخ الحدیث, حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ جب مکہ معظمہ کی وہ قبر کھولی گئی, اس میں وہ غیر مسلم, بظاہر وہ غیر مسلم تھا, وہ پڑا ہوا تھا, اور شیخ وہاں سے غائب ہے. تلاش کی, تفتیش کی, وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں کا وہ آدمی تھا فرانس, وہاں اس کی قبر کو کھولا تو شیخ کی قبر وہاں, میت وہاں. لوگوں کو تعجب ہوا, کیا ہوا؟ آئے. اب وہ ہماری طرح تو اس زمانے کے لوگ تھے نہیں کہ چلو جو ہوا جی ہو گیا, نہیں, وہ تفتیش کرتے تھے کہ قصہ کیا ہے. آئے تو شیخ کے گھر میں, یہ بات سمجھنے کی, اچھا شیخ کے گھر میں آئے. اس کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ جیسا مسلمانوں کا عمل تھا اس کا عمل تھا. کہا نہیں کوئی خاص بات ہوگی, کوئی مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ جسد تبدیل ہو گئے, جس کو مکہ میں ہونا چاہیے تھا وہ فرانس پہنچ گیا, جو فرانس میں تھا وہ مکہ میں آ گیا. کیسے؟ یہ زمین اللہ کی ہے, اچھا نظام اللہ کا ہے, یہ نیچے اوپر کرنے کا نظام یہ میری آپ کی سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے, بات کیا, ہمیں سمجھاؤ. اس نے کہا کہ باقی تو بہت نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, ہر وقت دین کے کام میں مصروف رہتے تھے, یہ تھا وہ تھا, بڑا قصہ تعریفیں کی. لیکن ایک مسئلہ ان میں تھے, ایک بات, اور وہ یہ تھا کہ جب بھی غسل جنابت ہوتا تو کہتے عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے کہ اس میں غسل جنابت نہیں ہے.
ایک بات، صرف ایک بات، صرف ایک بات. کتنی کون سی باتیں، شکل نہیں بنائی، صورت نہیں بنائی، طریقہ نہیں اپنایا، صرف اتنی سی چاہت تھی دل میں کہ عیسائی مذہب کتنا اچھا، اس میں غسل جنابت نہیں، مرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ کھڑا اٹھا دیا جہاد. اور جو پورا نظام، شکل، صورت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ناچنا تھرکنا، شادی بیاہ عیسائیوں کے طریقے پر ہو، مسلمان کیسے اٹھے گا؟ غور نہیں کیا، سوچا نہیں اس چیز کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپانے والا کیسے امید رکھتا ہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اپنی چاہتوں پہ نہیں چلنا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی چاہتے میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. اپنی خوشی غمی نہیں، اپنا دکھ سکھ نہیں، اپنی چاہت نہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور طریقہ کون سا ہے؟ صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان ذو النورین کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہا ہیں. ان حضرات نے دین کو جس طور پر سمجھا، اپنے آپ کو، اپنی چاہتوں کو اس کے تابع بناتے چلے جاؤ. اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں ہم نے ان کے تابع بن کے چلنا ہے. تو ہم اگر ایسا کریں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے. ورنہ ہدایت تو نام ہوگا اور کرتے کچھ پھریں گے. کوئی جا کے قبروں پہ اذانیں کہے گا، کوئی جا کے قبروں پہ گانے بجائے گا، کوئی جا کے قبروں پہ راگ الاپے گا، کوئی جا کر کچھ ڈنڈورا کرے گا، کوئی جا کے کچھ ڈنڈورا کرے گا. میرے دوستو، یہ دین نہیں ہے. دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ، خلفائے راشدین نے اس کی تشریح کی. وہ دین بالکل واضح ہو گیا. جو انہوں نے کیا وہ دین ہے، جو انہوں نے نہیں کیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ دین نہیں ہے. وہ خوشی ہو تو غلط رنگ پہ ہوگی، غلط طریقے پر ہوگی، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ خوشی جو اللہ کو پسند نہ ہو اس سے جہنم ملے گی. وہ آنسو جو اللہ کو پسند ہو جنت ملے گی. اور وہ خوشی جو اللہ کو پسند ہو اس پہ جنت ملے گی، اس پہ بھی جنت ملے گی. جہاں خوش ہونا ہے وہاں خوش ہونا، یہ بھی دین ہے. اور جہاں خوش ہونا ہے وہاں انسان خوش نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتا. جہاں خوش نہ ہو وہاں خوشیاں منائے گا. ایک آدمی کے ہاں میت ہو جائے اور دوسرا اگر وہاں ڈول پیٹنا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، تو کیا یہ خوشی ہے یا پھر اس کو کیا ملے گا؟ بھائی موقع نہیں ہے خوشی کا. ہاں، بچہ پیدا ہو جائے اور یہ آ کر یہاں ماتم شروع کر دے، کسی کی شادی ہو اور وہ آ کر ماتم شروع کر دے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس بنا پر میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیو، عرض ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی ترتیبوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی قوم کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے علاقوں کو نہیں. ہمارے باپ دادے سے کرتے تھے، یہ فلاں سے ہم نے سنا. یہ سننے کی بات نہیں ہے. جو دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ دین ہے. جو حضور سے منقول نہیں وہ دین نہیں ہے. جس کو صدیق اکبر نے نہیں کیا وہ دین نہیں، فاروق اعظم نے نہیں کیا وہ دین نہیں، عثمان ذو النورین نے جس پہ عمل نہیں کیا وہ دین نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں کیا وہ دین نہیں. جو انہوں نے کیا وہ دین ہے، اس طور پر اس کو لینا، اسی نہج پہ اس پہ چلنا کہ وہ سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے، وہ ایک چیز نہیں سمجھے. ہم سمجھ گئے کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے، کتنے بڑے کسی حسم حرجی کیا ہے. اور سب سے بڑا حرج یہی ہے، سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جس کو وہ حضرات نہیں سمجھے میں سمجھا. یہ حرج ہے کہ یہ میں نہیں سمجھا، یہ شیطان نے سمجھایا. یہ میں نہیں سمجھا، یہ کیا ہوا؟ شیطان نے سمجھا کہ مجھے راہ سے بے راہ کیا، دین کے نام پر
بے دینی پھیلائی، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں بھی ایک بار نہیں، ہر ہفتے میں ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا اظہار کریں۔ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہو، ہم روزہ رکھیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کیوں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تھے؟ ارے ایک بار ربیع الاول نہیں، ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناؤ، اور ہر پیر کیا ہر دن کو مناؤ، ہر دن کیا ہر گھنٹے میں مناؤ، ہر گھنٹہ کیا ہر منٹ میں مناؤ۔ جو حضور کی سنت کو اپنے اندر لے کے آئے گا، ہر سنت پہ چلے گا، وہ حضور کی یاد میں چلتا پھرتا ہے، حضور کی یاد میں چلتا پھرتا ہے۔ جو سنت پہ عمل کرے گی، کیوں کرتے ہو؟ میرے حبیب کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب یہ کہے گا تو یہ یاد ہے نا۔ اپنی صورت حضور جیسی بناؤ، اپنی سیرت حضور جیسے بناؤ، اپنے اخلاق۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ حضور نے کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے نہیں کیا۔ یہاں کیوں بیٹھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حرف بحرف، قدم بقدم، نقش بنقش چلتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راہوں پر سفر کیا، ان راہوں میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو یہ اتر کر وہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، اگرچہ ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ ضرورت، ہم یہ کہتے ہیں سنت ہی ہے، نہیں پوچھو عشق والوں سے، محبت کرنے والوں سے، دم بھرنے والوں سے، تعلق والوں سے، قرب والوں سے، اتباع کرنے والوں سے، اپنے آپ کو نبی کا کہنے والوں سے، ان کے لیے یہ زیبا تھا۔ وہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے اور آپ کی شکلیں دیکھیں، ہمیں یہ زیب دیتا ہے، ہم یہ آواز لگائیں، ہم یہ کہہ پائیں۔ وہ فدا ہونے کے لیے چنے گئے تھے، ہم ایک بال نبی کی چاہت پہ ہم نہ رکھ پائیں، ایک بال نبی کی چاہت اور خوشی پہ نہ رکھ پائیں، اس نبی سے نسبت کا دم بھرے کیا ہے؟ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ خیال استو محال استو جنون۔ اس کے کرم کو دیکھا جائے گا، معاملہ بڑا خطرے کا ہے۔ ایک بال نبی کی چاہت پہ ہم رکھنے کے لیے تیار نہیں، زمانے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، گھر والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، معاشرے کے سامنے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں عیب نظر آتا ہے نبی کی صورت میں۔ غلط تو نہیں کہا؟ بولو، غلط تو نہیں کہا؟ ایک طرف نبی کی صورت ہے، ایک طرف ایک انگریز کی صورت ہے، مجوسی کی صورت ہے، پارسی کی صورت ہے، مشرک کی صورت ہے، مجوسی کی صورت ہے، ہندو کی صورت ہے، سکھ کی صورت ہے۔ میری صورت نبی سے نہیں ملتی، عیسائی سے ملتی ہے، ہندو سے ملتی ہے، یہودی سے ملتی ہے، سکھ سے ملتی ہے۔ بتاؤ میں نے نبی کی صورت کو پسند کیا یا نبی کی صورت کو ناپسند کیا؟ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جب بات سامنے آئے کہ یہ نبی کی سنت ہے، دل سے اس سے محبت ہو جائے، دل سے اس سے محبت ہو جائے، محبت ہو جائے۔ کدو پسند نہیں، فرمایا حضور کو پسند تھا۔ جس دن سے یہ پتہ چلا کدو سے عشق ہو گیا، کدو سے عشق ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کو پسند تھا۔ نبی کہتے ہیں مجھے یہ صورت پسند ہے، میں کہتا ہوں مجھے یہ صورت پسند نہیں۔ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، شاگردوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، کیوں بیٹھے؟ کہ میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں ایسے ہی گزر جاؤں۔ درخت تھا، درخت، راستے میں درخت تھا، اور سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے پر تھے۔ وہ درخت کی جگہ آئی تو آپ نے سر جھکا دیا اور نیچے سے گزر گئے۔ درخت نیچے تھا، آپ نے سر نیچے کیا، گزر گئے۔ بعد میں درخت کٹ گیا،
لیکن جب بھی وہ مقام آتا تو سر جھکا کے چلتے. شاگردوں نے کہا تو درخت نہیں ہے, کہا حضور نے سر جھکایا تھا اس لیے سر جھکاتے ہیں. حضور نے سر جھکایا تھا اس لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں فرمایا. اولئک الذین اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. ابن مسعود سے جب پوچھے صحابہ کون تھے, تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. اللہ نے ان کو چنا تھا, وہ مختار لوگ تھے, ان کو اجتباعیت استفائیت اللہ نے عطا فرمائی تھی, اور وہ اس بنا پر تھی کہ ان کے رگ و پے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جا گزی تھی, بسی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر چلنا ان کے لیے سارے جہان سے زیادہ قیمتی تھا. جہاں یہ بات آتی کہ حضور نے کیا ہے, بات ختم ہو جاتی تھی. حضور سے یہ منقول ہے, بات ختم ہو جاتی تھی. اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں, سنتی تو ہے. ہم کیا کہتے ہیں, سنتی تو ہے. نہ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ آیا اور نہ ہمارے اندر محمد رسول اللہ آیا. ہم لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے بھی ایسے ہی اور محمد رسول اللہ کے اعتبار سے بھی ہم خالی ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں بسا لو, اپنے گھروں میں ڈال دو. ایک ایک سنت معلوم کر کے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اسی سے ہمیں دنیا آخرت میں اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے. کامیابی حضور کی راہ سے ہٹ کر اور کوئی راہ نہیں کامیابی کی, نجات نہیں. دیکھو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے, دنیا پر موجود ہوتے, لما وسعہ الا اتباعی, تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چارہ کار نہیں تھا میری اتباع کے بغیر. ان کو بھی میرے طریقے پہ چلنا ہوتا, وہ بھی میری سنت پہ عمل کرتے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تو میرے آپ کے لیے راستہ ہے. جنہوں نے, وہ تو نبی پیغمبر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر زندگی گزاریں گے, انجیل پر نہیں, قرآن پر, اپنی نبوت پر نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اذان یہی ہوگی, نماز یہی ہوگی, خطبہ یہی ہوگا, قرآن یہی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام امام بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج کریں گے, امت کی امامت کریں گے, حضور کی اتباع میں, حضور کی سنت پر چل کے, حضور کی سنت پہ چل کے. اللہ نے مجھے آپ کو کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی, کتنی بڑی نیک بختی عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا کیا کہ پیغمبر اس کی اتباع میں فخر محسوس کریں, تو ہمیں اس کی اتباع میں شرم آنی چاہیے یا فخر ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی, طے کریں آج سے کہ ہم آج کے بعد محمد رسول اللہ کے ہیں. بولو ہاں بھائی, ہاں. قبر پہ جھنڈے لگ جائیں, بیج لگا دیے, اندر 6 فٹ کے گڑھے میں فرشتے آ کے جھنڈے بھی نہیں دیکھیں گے, بیج بھی نہیں دیکھیں گے, پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل. سیدھا سیدھا سوال ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ تم کیا لے کے آئے ہو, تمہارے پاس کیا ہے. من ربک ما دینک من نبیک یا ما تقول فی حق ھذا الرجل. حضور کے روزے کے درمیان سے, بیچ میں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر کے اس سے پوچھا جائے گا کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو. جس نے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھا ہوگا وہ دیکھتے ہی کہے گا ھذا نبی ھذا رسولی محمد رسول اللہ آمنا بہ وصدقنا. یہ میرے نبی, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ان پر ایمان لایا ہوں, میں نے ان کی تصدیق کی ہے. اور جس
دنیا کے اندر رہ کر جس شخص نے, جس آدمی نے وہ تعلق برقرار نہیں رکھا, حدیث پاک میں آتا ہے جب پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل, تو یہ آدمی, اس کی آنکھوں کے سامنے پردے آئیں گے, یہ کہے گا ہاں لا ادری, افسوس مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو کرکٹ والوں کے پیچھے مرتا تھا, ان جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا, میں نے تو فلاں ڈوم کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا, فلاں بدماش میرا آئیڈیل تھا, محمد رسول اللہ کو تو آئیڈیل میں نے بنایا نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارا آئیڈیل اے ایمان والو, اے مسلمانوں, محمد رسول اللہ ہے. تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور حسین اور محبوب اور پیاری زندگی ہو نہیں سکتی جو اللہ نے محمد رسول اللہ. کوئی صورت اللہ کو پیاری ہے محمد رسول اللہ کی, کوئی سیرت اللہ کو پیاری ہے محمد رسول اللہ کی, کوئی طریقہ اللہ کو پیارا ہے محمد رسول اللہ کا. ارے سب چیزیں چھوڑ دیں, ایک نام اللہ کو کتنا پیارا ہے, محمد. اللہ کہتے ہیں کہ ادا کرتے ہوئے 2 بار ہونٹ آپس میں ملتے ہیں, محمد, 2 بار ہونٹ آپس میں ملتے ہیں. اتنا پیارا نام دھرتی پر اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اور اگلی بات یہ کہہ دوں کہ اللہ نے عجیب ہی نظام رکھا, اس کا باقاعدہ سروے کیا گیا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے. اندلس کے ایک شیخ کے گھرانے میں 40 لوگوں کا نام محمد تھا. 40 لوگوں کا. 40 لوگوں کا کیا مطلب؟ باپ کا, بیٹے کا, دادے کا, پردادے کا, پردادے کا, پردادے کا, پردادے کا, پردادے کا. وہ 40 وہاں حج کے لیے آیا ہوا تھا. مدینہ منورہ سے جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. اگر نام کی نسبت سے محبت اگر اتنی ہوگی, حضور نے فرمایا جس نام میں محمد ہوگا وہ بخشا جائے گا. افسوس ہے اگر نام میں اتنا تو ان کے کام میں کتنا ہوگا. ہائے ہائے, اللہ ہمیں وہ لذت دے دے, سنت کی وہ چاشنی عطا فرما دے. نام اتنا اونچا ہے کہ جس نام میں محمد ہوگا وہ بخشا جائے گا, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. جس نام میں محمد ہو, جس جسم میں محمد ہوگا, جس وجود میں محمد ہوگا, جس معاشرے میں محمد ہوگا, جس لباس میں محمد ہوگا, جس کلام میں محمد ہوگا, اس مجلس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جس مجلس میں محمد کا نام آئے درود نہ پڑھا جائے, درود نہ پڑھا جائے. دیکھو, اور جس مجلس میں محمد کا نام پر درود پڑھا گیا وہ مجلس بخشی گئی ہے. نام میں ہی تاثیر ہے, کام میں کیا ہوگا نہیں سمجھے. میرے دوستو آؤ اس طرف, بدلو اپنے طریقوں کو اور بدلو اپنے نظاموں کو, اپنے گھروں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا بن جاؤ. ہم صرف زبان کے نوک کے نعروں کے قائل نہیں, عمل کے اعتبار سے ہم اس بات میں آئے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اب جو آپ کو پسند مجھے پسند, کہو جو آپ کو پسند مجھے پسند, جو آپ کی چاہت میری چاہت, جو آپ کو اچھا ہو مجھے اچھا. اب آپ کے ہیں, بولو اب بولو کس کے ہیں بھائی؟ اب کس کے ہیں؟ بول دو. اے اللہ, ہم آج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اے نبی ہم آپ کے ہیں. اے نبی ہمیں اے اللہ تو نے اس نبی کا امتی بنایا, ہم دوسروں کے پیچھے بٹ کے آج توبہ کرتے ہیں, آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم, بولو اے نبی ہم تیرے ہیں. اے نبی ہم تیرے ہیں, لیکن صرف زبان کی نوک کے تیرے نہیں, انشاءاللہ 24 گھنٹے ہم تیرے ہیں, مرتے جیتے ہم تیرے ہیں, اندر باہر ہم تیرے ہیں, وجود لباس میں ہم تیرے ہیں, معاشرت معاملات میں ہم تیرے ہیں. اے نبی زندہ بھی تیرے ہیں, مر کے بھی, قیامت میں بھی, جنت میں بھی, اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. نبی کا دامن ہے تو جنت ملے گی, نبی کا دامن نہیں تو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ نا, کرتے ہیں نا.
آج کے بعد اپنی زندگیوں کو بدلو، نظام کو بدلو، طریقوں کو بدلو، صورتوں کو بدلو، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور طے کرو کہ ان کی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف یہ نہیں ہے عبادات میں ہر سنت کو دیکھو، میں نے عرض کیا کدو حضور کو پسند تھا، اب پتہ چلا کہ کدو حضور کو پسند تھا، پہلے کدو سے تعلق نہیں لیکن حضور کو پسند تھا، اب میرا پسند ہے۔ اتنی محبت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چاہتوں کو ہم پورا کرنے والے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو سمجھ